شان ہیں اور آپ سب ہیں، سماعت کیجیے، جزاکم اللہ۔ آفتاب صاحب کی جانب سے 500 روپے وفات کرام کے ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اسٹیج پر تشریف فرما کرامی مرتبت حضرات علماء کرام، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آپ حضرات قرآن مقدس کی نسبت پر، دین متین کی نسبت پر اور اصلاح کی نسبت پر منعقد ہونے والے اس پروگرام کو کافی دیر سے سن رہے ہیں۔ بہت اچھی نصیحت کی باتیں، موعظت کی باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کتنی لمبی تقریر ہو رہی ہے یا یہ کہ آپ کا جلسہ کتنے بجے تک چل رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس جلسے سے ہم میں سے کتنے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آئے، ہم میں سے کتنے کی جو عملی زندگی ہے اس میں تبدیلی آئی۔ ورنہ تو سنانے کے لیے بہت سی باتیں ہیں، سننے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ باتیں ہمیں جھنجھوڑتی کیوں نہیں ہیں، ہمیں عمل پر کیوں نہیں ابھارتی ہیں۔ کتنی اچھی اور اہم باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اس لیے آپ حضرات جو کچھ سن رہے ہیں وہ عمل کے جذبے سے سنیں، اصلاح کی نیت سے سنیں۔ اگر ہم میں سے ایک کے دل میں بھی عمل کا جذبہ پیدا ہو گیا تو یہ سمجھیے ہمارا آج کا یہ پروگرام کامیاب ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ پروگرام اصلاً ہمارے ان عزیزوں کی دستار بندی کے لیے منعقد ہوا ہے اور اس کے ذریعے مدرسے کی کارکردگی، اس کی کارگزاری بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ آپ یقین مانیے، جیسا کہ اس سے پہلے ہمارے مخدوم بزرگ حضرت مولانا علیم اللہ صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ اس وقت کا جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیسے اس دیش میں جہاں طرح طرح کے کلچر ہیں، الگ الگ مذہب کے ماننے والے ہیں، دوسرے مذہب والوں کی طرف سے ہماری ثقافت کو، ہماری روایات کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ان حالات میں ہم کیسے اپنی نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ یہ اس وقت کا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ یاد رکھیے، یہ مدرسے بھی در حقیقت اسی مقصد کے لیے
قائم کیے گئے ہیں، یہ چاہے ہمارا مدرسہ ندائے اسلام ہو یا دوسرے چھوٹے چھوٹے مکاتب ہیں، قرآنی مکاتب یا مدارس یا بڑے بڑے ادارے ہیں، دارالعلوم دیوبند ہیں، یہ جتنے مدارس ہیں، بلکہ دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہے، جمعیت کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ سب اسی لیے ہیں تاکہ ہماری نسلوں کے دین، ایمان اور عقیدے اور فکر کی حفاظت کی جا سکے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں دارالعلوم دیوبند کا قیام کن حالات میں عمل میں آیا تھا؟ ہم کو اور آپ کو اسکول میں، کالجز میں اور دوسری جگہ یہ ہسٹری بتائی جاتی ہے کہ اس دیش میں انگریز کیوں آئے تھے۔ ہمیں یہی بتلایا جاتا ہے نا کہ انگریزوں نے سن رکھا تھا کہ ہندوستان سونے کی چڑیا ہے، ہندوستان کے پاس بے پناہ دولت ہے، وہ اس لیے آئے تھے تاکہ ہندوستان کی دولت پر قبضہ کر سکیں، یہاں کے سورسز کو اپنے انڈر میں لے سکیں اور یہاں کی دولت سے لندن کے محلات کو روشنی سے جگمگا سکیں۔ وہ اسی لیے آئے تھے اس دیش میں، ہمیں یہی بتلایا جاتا ہے نا، اور ہم یہ جانتے بھی ہیں، لیکن یہ آدھا سچ ہے۔ کیا یہ باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجیے، آدھا سچ ہے، یہ پورا سچ نہیں ہے۔ اس ملک میں انگریز صرف یہاں کی دولت کو ہتھیانے کے لیے نہیں آئے تھے، صرف یہاں کی سطح پر قابض ہونے کے لیے نہیں آئے تھے، صرف لال قلعہ پر یونین جیک لہرانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ اس لیے بھی آئے تھے کہ ان کے پاس ایک کلچر تھا، ان کے پاس ایک فکر تھی، ان کے پاس ایک ویژن تھا، وہ ایک دھرم لے کر آئے تھے، وہ ایک مذہب لے کر آئے تھے، وہ یہ سوچ کر آئے تھے کہ پورے ہندوستان کو مسیحیت کے اور عیسائیت کے رنگ میں رنگ دینا ہے۔ چنانچہ جہاں جہاں ان کی حکومت قائم ہوتی تھی، پادریوں کے پلٹن اور فوج کی فوج اتار دیا جاتی تھی، اور وہ لوگوں کے ایمان پر حملہ کرتے تھے، انہیں مرتد بنایا کرتے تھے۔ آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں، صرف آگرہ کے کئی محلے جہاں صرف اور صرف مسلمانوں کی آبادی تھی، لیکن آگرہ کے کئی مسلم محلے ان عیسائیوں کی محنت کی وجہ سے، ان پادریوں کی محنت کی وجہ سے، ان انگریزوں کی سرپرستی کی وجہ سے یہ سارے محلے مرتد ہوئے۔ اس لیے یہ صرف یہاں کے سورسز پر قابض ہونے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی فکر کو تھوپنے کے لیے آئے۔ ہمارے بزرگوں نے دونوں محاذوں پر ان کا مقابلہ کیا، انہوں نے میدان میں سامنے آ کر ان کا مقابلہ کیا، ان کے خلاف بندوقیں اٹھائی، ہتھیار اٹھائے، قید خانوں کو آباد کیا، اپنی جانوں کا نظرانہ کیا۔ ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام کے خون سے یہ زمین رنگین ہے۔ ہندوستان میں کہیں بھی اگر آپ مٹی کو اٹھائیں اور اس مٹی کو لیبورٹری میں بھیجیں، اور اگر اس لیبورٹری میں اتنا پاور ہے تو اس مٹی سے ہمارے اکابر اور اسلاف کے خون کی خوشبو ضرور آپ کو محسوس ہوگی۔ اس ملک کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانی دی، لیکن وہ صرف ایسے نہیں تھے کہ سر دیوار سے ٹکراتے رہتے، حالات کے رخ کو سمجھتے تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ ہمارے پاس وہ ہتھیار نہیں ہے، ہمارے صفوں میں ایسا اتحاد نہیں ہے کہ انگریز جیسی ظالم اور مضبوط طاقت کا میدانوں میں مقابلہ کیا جائے۔ اس لیے انہوں نے دوسرے محاذ پر ان کا جو اصل مشن تھا، اس مشن کے خلاف وہ سب کے سب کھڑے ہو گئے، اور جو یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان سے ایمان کا چراغ ختم ہو جائے، اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا، دوسرے ادارے قائم کیے، دعوت و تبلیغ کی محنت شروع ہوئی، جمعیتیں قائم ہوئی، یہ اور دوسرے بڑے بڑے ادارے وجود میں آئے۔ یہ اس لیے تاکہ اسلامیہ نے ہند کے کم از کم دین اور ایمان کی حفاظت کی فکر کی جا سکے۔ اس لیے یاد رکھیے، آج جو چہروں پر داڑیاں نظر آتی ہیں، آپ حضرات کے سروں پر ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، ٹوپیاں ماشاءاللہ سب نے اوڑھ رکھی ہیں، اچھا لگتا ہے نا، کتنا اچھا لگتا ہے یہ، لیکن داڑھی کی سنت بھی معمولی سنت نہیں ہے لوگوں، سمجھو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت سے محبت کرنا سیکھو، اپنا وجود ثابت کرو۔ یہاں ہم 20 کروڑ ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم اپنا وجود منوانا بھی نہیں پا رہے،
تو اس لیے ان سنتوں کو بھی زندہ کرنے کا وقت آ گیا ہے. تو ماشاءاللہ یہ جو چہروں پر داڑھیاں نظر آ رہی ہیں، یہ جو مساجد ہیں، یہ جو مکاتب ہیں، یہ بڑے بڑے دینی اور قرآنی ادارے ہیں، یہ در حقیقت انہی بزرگوں کے لائے عمل، ان بزرگوں کی بصیرت، ان کی جدوجہد اور ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے. اور اللہ کے فضل سے ان مدارس نے مسلمانوں کے ایمان کے خلاف جو تحریک برپا کی جا رہی تھی اس کا بھرپور مقابلہ کیا اور اس دیش کو اسپین نہیں بننے دیا. اور جو لوگ اس خواب میں ہیں، انہیں اگر اپنی طاقت کا کے اوپر زیادہ اعتماد ہے، وہ شاید اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ کو اچھی طرح نہیں سمجھتے ہیں. یاد رکھیے، یہ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام یہ اخوت کا مذہب ہے، انصاف کا مذہب ہے. یہ اسلام یہ اس لیے آیا تھا تاکہ یہ پھیلے اور پھولے اور پوری دنیا میں امن کا نظام قائم ہو، لوگوں کو انصاف ملے، کمزوروں کو سر اٹھا کر چلنے کا حق ملے. اس لیے یہ اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے. ہمیں بالکل نا امید نہیں ہونا چاہیے. یہ مسلمانوں کا مستقبل انشاءاللہ بہت روشن ہے، بہت اچھا ہے. کچھ طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ مسلمانوں کے حوصلوں کو ختم کر دیا جائے. اسی دن حقیقت میں مسلمانوں کی موت. خدائی کچھ انتظامات ہوتے ہیں. ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. یہ حالات یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کے نتائج ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ ہماری بدعمالیوں کے نتائج ہیں اور یہ حالات ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہیں اور اس لیے ہیں تاکہ ہم غفلت کی نیند سے بیدار ہوں. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مسلمانوں پر حالات نہ آئیں تو مسلمان مرتد ہو جائیں. حالات آتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، انہیں اپنے مذہب سے محبت میں ان کے دلوں میں اضافہ ہوتا ہے. انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے خلاف شکنجہ اس لیے کسا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک اللہ کے علاوہ دنیا کی کسی اور طاقت کے آگے سر جھکانے کو تیار نہیں ہے. تو ان حالات سے ان کے ایمان میں اور مضبوطی آتی ہے اور گہرائی آتی ہے. اور جہاں بھی اس وقت یورپ اور امریکہ میں بہت تیزی کے ساتھ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، آپ حضرات ان چیزوں کو جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں، لیکن کیا وہاں ہمارے خلاف پروپیگنڈا نہیں ہوا؟ وہاں ہمارے لیے حالات کو بالکل دوبھر نہیں کر دیا گیا؟ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان حالات کے ذریعے جو چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے اعمال کی اصلاح ہو، ہمارے عقیدے اور فکر کی اصلاح ہو، وہ اصلاح ہو پا رہی ہے یا نہیں ہو پا رہی ہے؟ اصل یہ ہے، دیکھیے انقلاب ہمیشہ اعمال میں اصلاح کے ذریعے آتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے. ہم صرف حالات کا رونا روتے رہے کہ ہمارے خلاف یہ ہو رہا ہے، ہمارے خلاف یہ ہو رہا ہے، لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم تو کبھی فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہی نہیں، اہتمام ہی نہیں کرتے. کسی بھی محلے میں چلے جائیں 10 سے 15% لوگ بھی نماز میں نہیں ہوتے ہیں. اتنے حالات آ رہے ہیں، کیا ہمارے دل میں کبھی اللہ کا خوف پیدا ہوا کہ یہ جو ہم سود اور انٹرسٹ کی رقم سے اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، ہم نے جو بینک سے بلا وجہ کے لون لے رکھے ہیں، انشورنس کے غلط قسم کی پالیسیوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ہم نے جو فکس ڈپازٹ کرا رکھا ہے، یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے، اسلام کے خلاف بغاوت ہے. کیا ہم نے کبھی اس طرح کے حرام مال سے، شبہ والے مال سے کبھی توبہ کی؟ اصل تو یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کا ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. ورنہ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں آئندہ حالات سدھر جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے، اگر یہ پارٹی آ گئی وہ پارٹی آ گئی، ایسا نہیں ہے. یہ ہمیں دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے. یہ نظام فطرت ہے، قدرت کا نظام ہے. آئندہ آپ تیار رہیے، آئندہ آپ کے لیے حالات اور زیادہ خراب ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے اپنے اعمال کو درست کر لیا، اگر ہم نے اپنی فکروں کو درست کر لیا، اپنے نسلوں کے دین اور ایمان کی فکر کر لی، تو پھر یہ حالات ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے.
تو اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف توجہ دیں۔ یہ مدرسے، ان مدرسوں کا یہی کردار ہے۔ ان مدرسوں نے ایمان کی حفاظت کی فکر کی ہے، عقیدے کو تحفظ فراہم کیا ہے، اور آج بھی الحمدللہ یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں جن نامساعد حالات میں چلتے ہیں۔ اکثر مدرسے یہ جو رجب کا مہینہ ہے، اس مہینے میں آکسیجن پر ہوتے ہیں، ان کا سارا بجٹ فیل ہو چکا ہوتا ہے، مہنگائی کا دور ہے، لیکن پھر بھی یہاں رہنے والے اساتذہ، ان مدرسوں کے ٹرسٹیز، یہاں کے منتظمین، یہ آپ جیسے اہل خیر کی داڑھی جا کر پکڑتے ہیں، ان کی خوشامد کرتے ہیں۔ حالانکہ کیا انہیں غیرت نہیں آتی؟ یہ بڑے باغیرت ہیں، لیکن اس کے باوجود قوم کے ان نونہالوں کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دیتے ہیں، اور انہی کی قربانیوں کے نتیجے میں الحمدللہ اسلام زندہ ہے، مسلمان زندہ ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ پوری عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ اور اپنے حقوق کے ساتھ انشاءاللہ زندہ ہے۔ زندہ باد، ماشاء اللہ، اس لیے ان مدرسوں کی اہمیت کو سمجھیے۔ یہ جو ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں مدرسوں میں، ہم ان بچوں کو والدین کا احترام کرنا سکھلاتے ہیں۔ ہم ان بچوں کو بتلاتے ہیں کہ پیارے بچوں، یاد رکھو سماج میں چاہے تمہارا بہت ہی رسپیکٹ ہو، لوگ تمہیں حاجی صاحب کہیں، لوگ تمہیں سلام کریں، لیکن سوال یہ ہے کہ تمہارا خدا تم سے راضی ہے یا نہیں۔ اس کے لیے اسٹینڈرڈ کیا ہے، معیار کیا ہے، ان بچوں کو بتلایا جاتا ہے پہلے ہی دن سے۔ اس کے لیے اسٹینڈرڈ اور معیار یہ ہے کہ تمہیں اگر یہ دیکھنا ہے کہ تمہارا خدا بھی تم سے راضی ہے یا نہیں، تو اس کے دیکھنے کا طریقہ، آزمانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھ لو تمہارا باپ تم سے راضی ہے یا نہیں۔ رضا الرب فی رضا الوالی، اگر باپ راضی تو اس کا مطلب ہے عرش اعظم پر خدا بھی راضی۔ لیکن اگر کسی نے اپنے باپ کو ناراض کر رکھا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اس کی ماں کی سسکیاں نکلتی ہے، اگر وہ پریشان رہتی ہے، تو چاہے دنیا تمہیں اپنے سر پر بٹھائے، تمہارا کتنا ہی رسپیکٹ کرے، لیکن تمہاری حیثیت اللہ تعالیٰ کے یہاں 2 پیسے کے برابر بھی نہیں۔ رضا الرب فی رضا الوالی، اگر باپ راضی تو خدا راضی، اگر باپ ناراض تو خدا ناراض۔ ہم ان بچوں کو محبت کرنا سکھلاتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کرنا سکھلاتے ہیں۔ ان بچوں کو بتلاتے ہیں کہ پیارے بچوں، یاد رکھو تم جس محلے میں رہتے ہو، تمہارے گھر کے باہر جو سڑک گزرتی ہے، اس سڑک پہ کبھی بھی تم اپنے آنگن کا اور گھر کا پانی مت بہاؤ، وہاں کوئی کوڑا کرکٹ مت ڈالو۔ ہو سکتا ہے وارڈ ممبر تمہیں کچھ نہ کہے، لیکن تم جس شریعت اور جس دین کے ماننے والے ہو، اس کے اعتبار سے تم نے جرم کیا ہے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر راستے پر یا راستے میں کوئی کانٹا نظر آ جائے، کوئی تکلیف دہ چیز نظر آ جائے تو اسے ہٹا دینا ہے۔ تم دوسروں کو تکلیف کا باعث دوسروں کے لیے ہرگز مت بنو۔ اگر اسٹیشن پر ایک نل سے پانی ٹپک رہا ہے، وہ فیل ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے دوسری کمیونٹی کے لوگ دیکھ کر گزر جائیں کہ اس سے ہمارا کیا نقصان ہے، یہ تو گورنمنٹ کا نقصان ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کو سکھلاتے ہیں کہ نہیں، تم آنکھ بند کر کے نہیں گزر سکتے، تمہارا فرض ہے کہ تم آگے بڑھو، اور جو پانی ضائع ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، اسے بچانے کے لیے اس نل کو ٹائٹ کرو، اس لیے کہ یہ پانی ہمارے دیش کا ہے، اس دیش سے ہمیں محبت ہے، یہاں کی ہر چیز کی حفاظت کی فکر ہمیں کرنا ہے۔ اور تم جس مذہب کے ماننے والے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کل پوچھا جائے گا کہ تم اس کار خیر کو کر سکتے تھے، تم نے کیوں نہیں کیا۔ بچوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے، محبت سکھلائی جاتی ہے، اخلاق سکھلائے جاتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سکھلایا جاتا ہے۔ اس لیے ان مدرسوں سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں، جو تیار ہوتے ہیں، مدرسوں کا جو پروٹیکشن ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے، یہ دیش سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، یہ دیش کے اچھے ناگرک ثابت ہوتے ہیں۔ ہمارے یہ طلبہ، مدرسے سے پڑھنے والے یہ فضلاء، پرشاسن کے لیے، پولیس کے لیے مسئلہ نہیں پیدا کرتے، یہ غریبوں کے کام آتے ہیں، ان کی سیوا کرتے ہیں۔ یہ ان مدرسوں کا کردار ہے۔ کہیں اگر کوئی فلڈ آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی سیلاب آ جائے، بڑے بڑے ارب پتی اور ملٹی ملینر لوگ شاید بعد میں پہنچے، لیکن یہ بوریا پر بیٹھنے والے مدرسے کے یہ افراد، جمعیت کے یہ افراد اپنے ٹوٹے پھوٹے وسائل کے ساتھ اس سیلاب میں پہنچ جاتے ہیں، زلزلے کی جگہوں پر پہنچ جاتے ہیں، کچھ نہیں تو کم از کم ان کے آنکھوں سے آنسو کو پوچھتے ہیں، ان کے لیے
आशियाना आज साहिबान फराहम करते हैं। ये चीजें इन्हें किसने सिखलाई? ये इन मदरसों की देन। बेशक सच। इसलिए मदरसों के किरदार को समझिए। ये मदरसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत बड़ी नेमत है। हमें इन मदरसों की अहमियत को समझना है। और जैसा कि हजरत मौलाना ने फरमाया, हमें अपने बच्चों के दीन, ईमान और अकीदे की हिफाजत की फिक्र करनी है, और ये काम मदरसों से हो रहा है। इसलिए मदरसों की बका में इस मुल्क में मुसलमानों की बका है। और इन उलमा के साथ, बुजुर्गों के साथ, सुलहा के साथ, अहलुल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक और ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम होना चाहिए। मैं एक बार फिर हमारे ये जो तलबा हैं जिन्होंने कुरान करीम मुकम्मल किया है, मैं इन सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। वाकया ये है कि ये कोई मामूली चीज़ नहीं है कि कोई हाफिज बन गया, मामूली चीज़ नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फضل है, ये अल्लाह का इनाम है। अल्लाह यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, अल्लाह ताला की तरफ से इंतखाब होता है। अल्लाह दूसरे उलूम, दूसरे फनून, दूसरी डिग्रियां दूसरे लोगों को भी दे देते हैं, इसलिए कि अल्लाह के यहाँ दुनिया की इन चीज़ों की कोई हैसियत नहीं। लेकिन अल्लाह पाक अपना इल्म, अपनी किताब का इल्म और उसकी फिक्र ये उन्हीं लोगों के सीनों में महफूज करते हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करते हैं, जिनको अल्लाह मुंतखब करते हैं। इसलिए ये सीने काबिल मुबारकबाद हैं जिन सीनों को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी पाक किताब की हिफाजत के लिए कबूल किया। और याद रखिए, आज चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो, लेकिन अगर आपने अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया है, आपने घाटे का सौदा नहीं किया है। आपके दिल में ये नहीं आना चाहिए कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाता, लॉयर बन जाता, इंजीनियर हो जाता। वो सब भी ज़रूरी है, हम उसकी मुखालफत नहीं करते, इसलिए कि हमारी कौम को जिस तरह अच्छे हाफिज़ों की ज़रूरत है, अच्छे कारियों की, अच्छे आलिमों की, अच्छे काजियों की, इसी तरह हमारी कौम को अच्छे डॉक्टर्स चाहिए, अच्छे इंजीनियर्स चाहिए, अच्छे डिग्री होल्डर्स चाहिए। लेकिन हम जो बात आपसे कहना चाहते हैं वो ये कि हम अपने बच्चों की तरबियत इस तरह करें कि वो कुछ भी बने और बड़े से बड़े ओहदे पर पहुंच जाएं, लेकिन उनके दिल में और दिमाग में ये बात हो कि वो पहले और आखिरी नंबर पर सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, और यही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। क्या बात, सच। मदरसों में यही फिक्र इनके दिमागों में बिठाई जाती है, इसी फिक्र के चिप्स इनके दिमागों में लगाए जाते हैं। इसलिए ये हमेशा अपने इस एम को इस मिशन को अपने पेशे नजर रखते हैं। तो बहरहाल आपने अगर अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाया है तो घाटे का सौदा नहीं किया। आज चाहे आपको इसकी अहमियत का अंदाजा हो या ना हो, लेकिन एक न एक दिन तो सबको अपनी कब्र में पहुंचना है ना। अरे जाना है ना सबको अपनी कब्र में, कोई तो यहाँ रहने के लिए आया नहीं है। हम सब लोगों को मरना है। जब हम कब्र में होंगे तो कब्र में अंधेरा होगा, तारीकी होगी, वहाँ सांप होंगे, वहाँ अजदहे होंगे, पसलियाँ आपस में मिल जाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तड़पेंगे वहाँ। लेकिन न कोई दौलत काम आएगी, न कोई ताल्लुक काम आएगा, न बंगला काम आएगा, न बैलेंस काम आएगा, न कोई रिश्तेदारी काम आएगी, कुछ नहीं। सारे के सारे यही धरे के धरे रह जाएंगे। लेकिन आप इस बात को अच्छी तरह नोट कर लीजिए, आप इसका यकीन कीजिए कि अगर आपने अपने किसी लाडले को हाफिज़ कुरान बनाया है, आलिम दीन बनाया है, तो आप इत्मीनान रखिए कि कब्र की उस तारीकी में भी जहां कोई आपकी मदद को नहीं आएगा, आपका ये लाडला आपके सराहने जाकर खड़ा हो जाएगा। ये हाफिज महमूद पहुंच जाएंगे और अल्लाह ने उसके सीने में जो कुरान करीम की रोशनी रखी है, उस रोशनी की वजह से कब्र का अंधेरा खत्म हो जाएगा, तंगी खत्म हो जाएगी, कब्र में वसअत आ जाएगी, सांप भाग जाएंगे, बिच्छू और अजदहे अपनी राह लेंगे। उस वक्त आपको एहसास होगा कि दुनिया में हमने भी एक काम बड़ी अक्लमंदी का किया, दूसरी सारी चीजें यही धरी की धरी रह जाएंगी। इसलिए लोगों, इन हुफ्फाज को कद्र की निगाहों से देखो, इन्हें अपने सीने से लगाओ, ये बड़े अनमोल हैं। इनको दुनिया की करेंसियों के जरिए
पाउंड और डॉलर के जरिए नहीं तोला जा सकता। इनके सामने क्या हैसियत है सोने की, चांदी की, जेवरात की। ये इनकी हैसियत, और ये उस दिन ये करेंसी काम आएगी जिस दिन दुनिया की सारी करेंसियां दम तोड़ देंगी, यहाँ के सिक्के खत्म हो जाएंगे। वहां जो आपके पास ये नेकी का सिक्का है, ये नेकी का सिक्का आपके काम आएगा। तबरानी की रिवायत है, अल्लाह ताला हाफिज कुरान का एजाज व इकराम तो करेंगे ही, हाफिज कुरान के वालिद को बुलाया जाएगा, कारी साहब इधर तशरीफ ले आएंगे, उनको बिठाया जाएगा, उनका एजाज व इकराम होगा। तबरानी की उस रिवायत में है कि हाफिज कुरान के वालिद के सर पर डबल ताज सजाया जाएगा, एक नहीं, कितने ताज, अरे दो दो ताज सजाए जाएंगे। वो कहेंगे कि खुदाया, ये जो लोगों के सामने हमारा इतना एहतराम हो रहा है, हमारे आमाल भी इतने अच्छे नहीं थे। ठीक है, हमें यकीन था, एतमाद था कि अल्लाह ताला अपने फजल से हमें भी जन्नत अता कर देंगे, अपनी नियामत अता करेंगे, लेकिन यहाँ बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, लेकिन उन सब के सामने स्टेज पर बुलाकर मेरे सर पर एक नहीं दो दो ताज सजाए जा रहे हैं। या अल्लाह, हम तो इस काबिल नहीं है, हमारे आमाल तो इतने अच्छे नहीं हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, फरिश्तों से कह दो कि ये तुम्हारे आमाल का सिला नहीं है, ये हकीकत में तुमने जो अपने लाडले को हाफिज कुरान बनाया है, ये दर हकीकत उस कुरान का एजाज है और उस कुरान का इकराम है, उसके बदले में तुम्हारे सरों पर डबल ताज सजाया जाए। तो लोगों, जज्बात हमारे अंदर होने चाहिए, दीन से मोहब्बत हो। दुनिया के बेनिफिट का की कोई चीज अगर बता दी जाती है तो हम उसे लेने की कोशिश करते हैं, आखिरत की चीजों को भी इसी अहमियत के साथ लें, हम हुफ्फाज की कदर और कीमत को जानें। बहरहाल, आपके मदरसे में ये तलबा पढ़ते हैं, ये तलबा काबिल मुबारकबाद हैं, इनके वालिदैन काबिल मुबारकबाद हैं, इनके असातिज़ा काबिल मुबारकबाद हैं। और जैसा कि हज़रत मौलाना ने एक बात कही थी कि हमें अपने बच्चों को नेक बनाना है, अरे बनाना है ना इंशाअल्लाह। अब आखिर में खुलासे के तौर पर दो बात किया कि हम अपने बच्चों को नेक कैसे बनाएंगे। उसके लिए उलमा ने, बुजुर्गों ने कुरान और हदीस की रोशनी में दो बातें बतलाई। एक बात की तरफ मौलाना ने इशारा कर दिया, वो ये कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा नेक बने तो हमें पूरी कोशिश ये करनी है कि हमारे बच्चे के पेट में जो ग़िज़ा जा रही है वो बिल्कुल हलाल हो, पाकीज़ा हो, साफ़ सुथरी हो, उसमें कोई शक और शुबा ना हो। क्यों? इसलिए कि याद रखिए, अगर हराम माल से बच्चे की परवरिश होती है, शुबे वाले माल से, हराम माल से बच्चे का जिस्म बनता है, उसका खून बनता है, तो वो जहन्नम का ईंधन तो बन सकता है, आपकी आंखों की ठंडक नहीं बन सकता। इसलिए इसकी बड़ी फिक्र करनी है। हम अपनी इनकम के सोर्सेस को देखें कि कहाँ से ये पैसा आ रहा है। हर पैसे को तो इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, हम तो गुलाम हैं शरीयत के, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो एक काम ये करना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा नेक बने, अरे हम सब चाहते हैं ना ये, अरे सब लोगों की ये फिक्र है ना कि हमारा बच्चा नेक बने, तो उसके लिए दो नुस्खों में से पहला नुस्खा क्या है कि हमारे बच्चों के पेट में जो ग़िज़ा जाए वो बिल्कुल हलाल। एक काम तो ये करना है। दूसरा काम ये करना है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे नेक बने तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम खुद अपने आप को नेक बनाने की फिक्र करें। देखिए, इसका बड़ा असर पड़ता है। अगर माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चों की ज़िंदगी में भी नेकी आती है, लेकिन अगर माँ बाप के अखलाक और उनके करैक्टर ख़राब होते हैं तो फिर बच्चे भी गलत राह को ही इख्तियार करते हैं। तो इसलिए हम अपने लिए न सही, कम अज़ कम अपने इन लाडलों के लिए गुनाहों से तौबा करें। नमाज में जो सुस्ती और कोताही होती है उससे माफ़ी मांगे। हमारी रात कहाँ होती है, मोबाइल पर गलत किस्म के जो देखते हैं उससे तौबा करें। हम ये न समझें कि हम तो रात के अंधेरे में फिल्में देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं। नहीं, हमारे बच्चों के अखलाक पर उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। बाप ये ना सोचे कि मैं तो अगर गुनाह करता भी हूँ तो बच्चों से छुपा कर करता हूँ, नहीं, उसका असर ज़रूर पड़ता है। ये
اس لیے اس کی فکر کرنی ہے کہ ہمارے اعمال بالکل درست ہوں، ہمارے اعمال صحیح ہوں، ورنہ پھر کیا ہو رہا ہے؟ اگر صحیح تربیت نہیں ہو پاتی ہے، ماں باپ کی طرف سے ان پر کڑی نظر نہیں رکھی جاتی ہے، تو ہمارے یہ بچے کچی عمر میں ہی 14-15 سال میں ہی یہ تمباکو کھانا شروع کر دیتے ہیں، گٹکا چبانا شروع کر دیتے ہیں، سگریٹ پینے لگتے ہیں، حتیٰ کہ اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ نشہ کرنے لگتے ہیں۔ نشہ معلوم ہے آپ کو، یہ نشہ حرام ہے، شریعت میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں الخمر جماع الاثم، یاد رکھو شراب گناہوں کی جڑ ہے، جڑ۔ اس لیے کہ اگر ایک آدمی نشہ کرتا ہے، پی لیتا ہے، تو وہ دنیا کا بڑا سے بڑا پاپ کر سکتا ہے، کسی کا بھی مرڈر کر سکتا ہے، کسی کی بھی عزت سے کھلواڑ کر سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی اپنا منہ کالا کر سکتا ہے۔ اس لیے شریعت نے اس کو بالکل بین کر دیا کہ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ ایمان والو، یہ خمر یعنی شراب، شراب کو عربی میں خمر کہتے ہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، شراب کا مطلب کیا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ شراب کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے، چاہے ہم اسے شراب کہیں، چاہے ہم اسے تاڑی کہیں، چاہے ہم اسے بیئر کہیں، چاہے ہم اسے بھنگ کہیں، چاہے ہم اس کو لکوڈ شکل میں اپنے پیٹ کے اندر پہنچائیں، یا یہ کہ کیپسول کے ذریعے اس کا استعمال کیا جائے، یا یہ کہ انجیکشن کے ذریعے اس کے اثرات جسم تک پہنچائے جائیں، یاد رکھیے اگر وہ نشہ آور ہے، اس کی وجہ سے اگر نشہ آتا ہے تو وہ شراب ہے، حرام ہے، اور اسلام کے خلاف بغاوت ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں۔ لیکن ہماری نسلوں کی تربیت نہیں ہو پا رہی ہے۔ حاجی صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ میرا پوتا تو بہت صاف ستھرا ہے، یہ نہیں پیتا ہے، وہ پڑوس کا وہ ہے، اس کا بچہ پہلے سے بگڑا ہوا ہے، وہ پیتا ہے اور کھاتا ہے۔ نہیں حاجی صاحب، آپ کو آج ہی فکر کرنی پڑے گی۔ یاد رکھیے اگر محلے میں کسی ایک گھر میں آگ لگتی ہے تو اس کی چنگاری دوسرے گھروں کو کبھی بھی طاقت کر سکتی ہے۔ اس لیے بہت دنوں تک آپ کا پوتا محفوظ نہیں رہے گا، اس کے برے اثرات سے پورا محلہ شکار ہو جائے گا۔ اس لیے سب لوگوں کو اس کے لیے فکر کرنی چاہیے، اس کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے، کیسے ہمیں برائیوں سے پاک معاشرہ اور اچھی سوسائٹی تشکیل دینی۔ اور اب تو مسئلہ یہ ہو گیا ہے، اتنا خطرناک مسئلہ ہو گیا ہے کہ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ دوسرے مذہب کے ماننے والے یا دوسرے کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے یہاں یہ پینے کا اور شراب کا ماحول عام ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اس وقت خود ہمارے مسلم نوجوانوں میں، بلکہ ہماری جو بچیاں پڑھتی ہیں وہاں بھی اس طرح کا سروے آ رہا ہے کہ آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، آپ پریشان ہو جائیں گے یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں ایک ایسے صوبے کی بات کر رہا ہوں، پچھلے سال ایک پروگرام میں شرکت کی، اس پروگرام کا عنوان ہی تھا اصلاح معاشرہ، سماج سدھار پر وہ پروگرام تھا۔ وہ ایک بڑی تنظیم کی طرف سے، امارت شریعہ کی طرف سے وہ پروگرام تھا، اس میں امیر شریعت بھی تھے، سب لوگ موجود تھے۔ اس لیے ایک مسلم ادارے کا ایک بڑا میدان تھا، اس کو ہائر کیا گیا اس پروگرام کے لیے، کئی ہزار لوگ اس میں تھے۔ لیکن اس مسلم ادارے کے جو ذمہ داران تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہاں پروگرام کر لیجیے، اچھی بات ہے، یہ شہر کے اندر ہے، آپ کے لیے یہ ساری سہولیات ہم فراہم کر دیں گے، لیکن ادھر کچھ کانٹے وانٹے بھی ہیں، کچھ گندگیاں بھی ہیں، صفائی آپ کو خود کرنی ہے، ہم آپ کو یہ میدان صاف کر کے نہیں دیں گے، یہ آپ کر دیں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، والنٹیئر لگا دیے گئے، لوگ لگ گئے صفائی میں۔ شہر کے وسط میں تھا، وہ شہر ایسا ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہ ادارہ ایسا ہے جہاں مینجمنٹ مسلم ہے، پڑھنے والے طلبہ مسلمان، پڑھنے والی جو طالبات ہیں وہ مسلمان۔ لیکن جو لوگ صفائی میں تھے انہوں نے اسی پروگرام میں اسٹیج پر آ کر یہ بات بتلائی کہ ہم تو خوش فہمی میں تھے، لیکن جب ہم نے ان جنگلوں کو صاف کرنا شروع کیا ہے جو ادارے کی دیوار سے لگے ہوئے حصے تھے، تو ہمیں وہاں 2000 نشے کے استعمال شدہ انجیکشن ملے۔ کتنے؟ 2000 نشے کے انجیکشن۔ یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ برائی کہاں تک پہنچ چکی ہے، ہمارے بیڈ روم تک پہنچ چکی ہے، ہماری نسلیں تباہ ہو گئی ہیں۔
जवान लड़के तबाह हो रहे हैं, जवान लड़कियां तबाह हो रही हैं, और ये सब हमारी लाउबालीपन की वजह से, हमारी गफलत की वजह से हो रहा है। इसलिए हम ये न समझें कि अगर हम रात के अंधेरे में जाकर पीते हैं तो हमारी नस्लें नहीं पिएंगी। नहीं, अगर बाप ये खराब काम करता है तो उसके बच्चों पर इसका असर जरूर मुंतकिल होगा। इसलिए लोगों अपने लिए न सही, कम से कम अपने लाडलों के लिए अपनी जिंदगी को दीनी खुतूत पर गुजारने की कोशिश करनी है। हम सबको इसकी फिक्र करनी है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु रात के आखिरी पहर में उठते हैं, तहज्जुद के लिए वुजू करते हैं, ठंडी का मौसम है, अपने लाडले को वहाँ सोता हुआ देख रहे हैं। कहने लगे, ले अजली का या बुनैया, बेटे मैं रात में ये जो कोशिश कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तहज्जुद के लिए अपने आप को उठा रहा हूँ, ये इसलिए भी है ताकि इससे मेरा खुदा राज़ी हो जाए, और जब मेरा खुदा मेरी नेकियों से राज़ी हो जाएगा तो नेकियों के सदक़े अल्लाह तुझे भी आबाद रखेंगे, अल्लाह तुझे भी शाद रखेंगे। इसलिए माँ बाप की नेकी का बहुत ज़्यादा असर होता है। आप हज़रात ने सूरह कहफ तो पढ़ी है ना, पढ़ते हैं, हर जुमा को सूरह कहफ तो पढ़ी जाती है ना, और पढ़ना भी चाहिए। आजकल दज्जाली फितने बहुत ज़्यादा हो गए, तो इन हालात में तो और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। सूरह कहफ में जो आखिरी किस्सा है वो हज़रत खदीर अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है। मैं आपको वो किस्सा नहीं सुनाना चाहता, पूरा वक्त नहीं है, वक्त ख़त्म हो चुका है। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वो जो उसमें तस्करा किया गया है आखिर में, सूरह कहफ के आखिर में एक बस्ती का तस्करा है, एक गाँव का तस्करा है। उस गाँव के लोग आप लोगों की तरह बहुत अच्छे नहीं थे, बाअखलाक नहीं थे, इंतहाई बखील किस्म के लोग थे, बदअखलाक लोग थे, अपने मेहमानों के साथ बहुत ही खराब किस्म का रवैया अपनाते थे। कुरान करीम ने जिक्र किया है, उस बस्ती का तस्करा किया है। ये अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, वो उस बस्ती में पहुंच गए। लोगों ने उन्हें खाने तक के लिए नहीं पूछा, उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि भाई यहाँ कोई होटल नहीं है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है, हम कहाँ जाएंगे खाना खरीदने के लिए, तुम हमें कुछ खिलाने पिलाने का तो बंदोबस्त करो। उन्होंने साफ कह दिया कि हम बिन बुलाए मेहमानों की ज़ियाफत नहीं किया करेंगे। इतने बदअखलाक और बखील किस्म के लोग थे। लेकिन अल्लाह ताला ने उस बस्ती का तज़किरा करते हुए एक बात फरमाई, तो उस बस्ती के एक नौजवान का इंतकाल हो गया। वो नौजवान आम लोगों से मुख्तलिफ था, वो नेक था, अल्लाह से डरता था। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, यतीम हो रहे थे बच्चे, उसके पास कुछ दौलत थी, कुछ ख़जाना था। उस ज़माने में लाकर सिस्टम था नहीं, और गांव के जो दबंग किस्म के लोग थे उनसे भी ख़तरात थे। इसलिए उस अल्लाह के बंदे ने मरने से पहले अपने बच्चों के लिए उस ख़जाने को एक जगह दफन कर दिया, और लोगों को पता न चले इसलिए उस पर एक दीवार उठा दी। सैलाब आया, सैलाब का इलाका था, जिसकी वजह से वो दीवार झुक गई, और करीब था कि वो दीवार गिर जाती, और जैसे ही वो गिरती ज़मीन का ख़जाना ऊपर को आ जाता, और गांव के जो दबंग किस्म के लोग थे वो उस पर कब्जा कर लेते और इन यतीम बच्चों को महरूम कर देते। लेकिन आप कुर्बान जाइए अल्लाह रब्बुल इज्जत की आज़मत और रहमत पर। अल्लाह ताला ने वक्त के सबसे जलीलुल क़द्र पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेज दिया। हजरत खदीर अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप जाइए और इस टेढ़ी दीवार को सीधी कीजिए, और आपको इस दीवार को सीधा करने पर कोई मुआवजा नहीं लेना है, आपको कोई उजरत नहीं, कोई फीस नहीं मिलेगी। क्यों? अल्लाह ने वजह बतलाई, वकाना अबूहुमा सालिहा, इसलिए कि जिन दो यतीम कमजोर बच्चों का खजाना इस दीवार के नीचे दफन है, इन यतीम बच्चों का बाप बड़ा नेक था। अल्लाह नेक बाप की औलाद को जाय नहीं होने देता, उनके खजानों को, उनकी दौलत को भी अल्लाह जाय नहीं होने देता। इसलिए आप दीवार सीधी कीजिए और दीवार को सही से खड़ा करें। इसलिए लोगों, अगर हमारी जिंदगियों में नेकी होगी तो इंशाअल्लाह हमारी औलाद भी फलेगी फूलेगी। तो हमें अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी अपनी जिंदगियों में नेकी को ज्यादा जगह देनी है। मैं इन तमाम बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनके वालिदैन यहाँ हैं तो भी, ना हो तो भी इनके जो असातिज़ा हैं वही इनके बाप के दर्जे में हैं, और मदरसे के जो जिम्मेदार हजरात हैं, जो ट्रस्टीज हैं, वो सब काबिल मुबारकबाद हैं। बल्कि आप सभी हजरात यहाँ से लेके वहाँ तक जो बैठे हैं,
اور بہت سے لوگ کرسی پر جگہ ہونے کے باوجود بھی جو کھڑے ہیں وہ سب کے سب قابل مبارکباد ہے. یہاں تک جتنے ہیں یہ سب کے سب. کچھ جو بہت زیادہ ویڈیو گرافی کر رہے تھے, شروع سے آخر تک لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کسی دینی پروگرام میں ہے. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہاں سے گناہ کو لوٹنے کے لیے آئے. یہ بلا وجہ کی جو ویڈیو گرافی ہے گناہ کی چیز ہے نا, ان چیزوں سے بچنا چاہیے تاکہ کم از کم آج کی یہ رات ہمارے حسنات میں اور شمار ہو. بہرحال جتنے حضرات ہیں, چاہے وہ حضرات کرسی پہ بیٹھے ہوں کھڑے ہوں, سبھی حضرات قابل مبارکباد ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی محبت سے, آپ کے تعاون سے یہ مدرسہ ندائے اسلام چل رہا ہے, منہاج السنہ چل رہا ہے, دوسرے ادارے چل رہے ہیں. اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے یہ بچے تیار ہو رہے ہیں. اس لیے آپ سبھی حضرات قابل مبارکباد ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ بزرگوں کے ساتھ, علماء کے ساتھ, اہل اللہ کے ساتھ اور صلحاء کے ساتھ, دارالعلوم دیوبند کے ساتھ, دعوت و تبلیغ کے ساتھ, ہماری تنظیموں اور ہماری جماعتوں کے ساتھ ہمارا یہ تعلق اور زیادہ مضبوط ہو, مستحکم ہو. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی توفیق عمل سے نوازیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مفتی صاحب دعا سے